Double tap to activate. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی کا ماہ محرم سن 1446 ہجری کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے. شہداء کا مبارک ذکر ہو رہا ہے اور پھر اسی عنوان کے ضمن میں اس ماہ محرم میں شہادت کا جام پینے والی شخصیات کے فضائل و مناقب بھی عرض کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 2 جماعت میں یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو شہادت کا جام پی کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں آرام فرمانے والی شخصیت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا. آج کی گفتگو میں اس عظیم شہید کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا میں آئے تو ان کی آمد پر ان کے گھر میں آ کر خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت پر مبارکباد دی، بلکہ ان کی ولادت سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کی خوشخبری بھی سنائی. میری مراد جناب سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ نے رفتیں، بلندیاں اور سعادتیں چن چن کر ان کے حصے میں ڈالی. انہی سعادتوں میں سے ایک سعادت اور خوشبختی اور ایک اعزاز حضرت حسین کے حصے میں یہ بھی ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی. ہوا یوں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے محترم چچوں میں سے 2 نے اسلام قبول کیا، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ بنت الحارث، انہوں نے خواب دیکھا اور بہت پریشان ہوئے.
تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا آقا میں نے خواب دیکھا ہے، بہت پریشان ہوئی۔ آپ نے فرمایا بتائیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے مبارک جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا الگ ہوا اور وہ میری جھولی میں آیا۔ تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ مبارک خواب ہے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تیری جھولی میں آئے گا۔ اور یہ تعبیر من عن پوری ہوئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور وہ ام الفضل نے ان کو اپنی جھولی میں لے کر فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی بتلائی ہوئی تعبیر کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ وہ عظیم شہید ہیں جن کی آمد سے پہلے ان کی آمد کی خوشخبری جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ بہت سے اعزازات ہیں، یہ وہ عظیم شہید ہیں کہ جناب حسن ابن علی کی طرح ان کا نام بھی خود جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا اور پھر فرمایا کہ اللہ نے حسن و حسین کے یہ دو نام اپنے خزانے میں میرے نواسوں کے لیے محفوظ کر کے رکھے تھے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک لعاب سے ان کے منہ میں گھٹی بھی ڈالی اور آپ نے اپنی مطہر مبارک زبان سے ان کے کانوں میں اذان بھی دی۔ یہ اعزاز و شرف کی بات ہے اور ہم ان اعزازات کو ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت کے جو جذبات ہیں وہ پہلے سے زیادہ اجاگر ہو جائیں، اس لیے کہ آل نبی کی محبت دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کا اور حشر میں نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں مل جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ آل نبی میں کون ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کون کون لوگ شامل ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ آل رسول ہیں کون کون۔ اس کے لیے دو تین لفظ بولے جاتے ہیں، آل رسول، خاندان رسول، اہل بیت رسول، کبھی کبھی فقط اہل بیت بھی بولا جاتا ہے، شریعت میں تو وہ اہل بیت رسول مراد ہوتے ہیں۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، کون خوش نصیب ہیں جو رسول اللہ کی آل میں شامل ہیں، تو یہ بات نظریے کے طور پر ذہنوں میں بٹھا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اہل بیت میں 4 طبقے شامل ہیں، 4 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے طبقے کا نام ہے آبائے رسالت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً جن کی وجہ سے دنیا میں آئے، وہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ، آپ کے والد محترم جناب عبداللہ، اور آپ کا خاندان جو ماں کی طرف سے ننہالی خاندان اور والد صاحب کی طرف سے جو خاندان ہے، یہ اولاً یہ لوگ آل رسول میں شامل ہیں۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پہلی نمبر پہ یہ طبقہ شامل ہے۔ اس کو کہتے ہیں آبائے رسالت، حضور کے آباء و اجداد جن کی وجہ سے ظاہراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کا ادب، احترام، عقیدت، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی کے ماں باپ ہیں، ہمارے نبی کے چچا ہیں۔ اس لیے ان میں سے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان میں سے جو صراحتاً دشمن بن گئے اور جن کو اللہ نے فی النار ہونے کی قرآن میں بات بتا دی، جیسے ابو لہب ہے، وہ تو جہنمی ہو گئے، لیکن جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق داری نبھائی، جن کی خدمات ہیں، ان کا ادب، احترام، عقیدت مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اس لیے ہم تو جناب ابو طالب کا نام بھی احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کی ناقابل فراموش خدمات ہیں حضور کے ساتھ۔ جب تک یہ شخص دنیا میں رہا، حضور کی خدمت میں اس شخص نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اس لیے اہل سنت کے ہاں جناب ابو طالب کی بے ادبی بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سب لوگ پہلے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہیں، آپ کے طبقے کا حصہ ہیں، اور پھر ان میں سے جن کو صراحتاً کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا یا جن کے بارے میں شریعت میں خاموشی کا حکم ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے، اور جن کو صراحتاً کلمہ نصیب ہو گیا وہ تو باقاعدہ طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے اندر درود میں شامل ہے۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے آبائے رسالت، جو کہ حضور کے خاندان کا حصہ ہے، یہ آل ہے۔ دوسرا طبقہ، دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے کچھ وقت کے بعد بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، تو دوسرے طبقے میں جو اس کی رفیقہ حیات بنتی ہے وہ گھر والوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ کے اہل بیت میں جو دوسرا طبقہ آ کے شامل ہوا، ان خوش نصیب خواتین کو کہتے ہیں ازواج رسالت۔ اور وہ 11 خواتین جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، بالاتفاق وہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں اور تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کو اہل بیت خود رب نے کہا ہے۔ پیغمبر کی بیوی کا اہل بیت ہو جانا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ازواج نبی کو اہل بیت کے لفظ سے خطاب کر کے ساری نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں اور پیغمبر کے گھر والوں میں، نبی کے خاندان میں اور نبی کی آل میں شامل کر دیا۔ اس لیے ساری بیویاں، حضرت عائشہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ام سلمہ، یہ سب رضی اللہ عنہن، یہ تمام 11 کی 11 ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کا ادب و احترام بھی امت پہ فرض ہے۔ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے خود ان سب کو اہل بیت میں شامل کر دیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے آگے پیچھے سب اللہ خود ازواج مطہرات سے خطاب کر رہے ہیں نبی کے ذریعے سے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ مختلف احکام دیے، اور ایک جگہ اسی 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسی شان والی عورت تو سارے جہان میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی شان بھی نرالی ہے، مقام بھی نرالا ہے۔ ظاہر ہے جن کو اللہ نے نبی کا لباس بنایا ہے اس کی شان کا کیا کہنا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خود رب کہتا ہے کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو 11 کی 11 ازواج مطہرات اللہ نے پیغمبر کے لباس کے طور پر ساری کائنات میں سے چن چن کر پسند فرمائے۔ اس لیے وہ ازواج نبی اہل بیت خاندان آل کا حصہ ہے۔ دوسرا طبقہ یہ۔ تیسرا طبقہ ہے اولاد رسالت، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں
آپ نے جن خواتین سے نکاح فرمایا ان میں سے صرف ایک زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی ازواج مطہرات میں سے صرف یہ خاتون ہیں جن سے اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمایا۔ ایک بیٹا ایک باندی ماریا قبطیہ سے ہوا ہے اور باقی سب اولاد 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، آپ کی کل اولاد 7 ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ان تمام 7 کی 7 اولاد میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں اور ایک بیٹا سیدہ ماریا قبطیہ سے ہوا ہے حضرت ابراہیم۔ تو ساری اولاد ان سے ہے اور یہ پہلی خاتون ہے جو بیوی کی حیثیت سے حضور کے گھر میں آئی ہیں اور ان کی قابل قدر خدمات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرمایا کرتے ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بڑی مالدار خاتون تھی اور قبول اسلام سے پہلے بھی ان کا لقب طاہرہ مشہور تھا، پاک رہنے والی۔ بہت مالدار تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر اور آپ کی تبلیغ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر انہوں نے اپنا سب کچھ نثار کیا۔ آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی امیر خاتون کوئی نہ تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اسلام کی عظمت کے لیے شعب ابی طالب میں جب حضور اور حضور کے نام لینے والوں کو قید میں ڈالا گیا 3 سال، تو اس خاتون نے بھی حضور کے ساتھ درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کی۔ ایسی ناز و نعم میں پلی ہوئی خاتون اسلام پر فدا ہوئی اور یہیں پر ان کی صحت گری اور پھر بحال نہ ہو سکی، اور یہی ان کے دنیا سے جانے کا ذریعہ بنا۔ تو اس خاتون کی بڑی خدمات ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضور کے گھر تشریف لائی اور انہوں نے باہر سے جب دستک دی اور پوچھا گیا کون، انہوں نے نام لیا تو ان کی اور سیدہ خدیجہ کی آواز ملتی تھی۔ آپ نے جب آواز سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو یوں لگا کہ خدیجہ آ گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل نے بھی اس خاتون نے وہ مقام پایا تھا۔ تو ساری اولاد حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر وہیں سے، آپ کے کل 3 بیٹے ہوئے اور وہ بچپن میں وفات پا گئے، کوئی بھی ان میں سے بالغ نہیں ہوا، اور آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور یہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں سب اہل بیت میں شامل ہیں، خاندان رسول میں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں۔ سیدہ زینب بڑی بیٹی ہیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، ان کے بعد ہے سیدہ زینب کے بعد سیدہ رقیہ، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پہ سیدہ ام کلثوم اور چوتھے نمبر پہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں حضور کو اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے عطا فرمائی۔ اور یہاں ایک عقیدے کی بات خوب توجہ کے ساتھ یاد کر لیں، ہمارے ہاں ایک قبولیت اسلام میں جب اولیت کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو ہمارے ہاں ایک زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے جناب علی المرتضیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھا رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا، اور بڑی عمر کے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ بچیوں کا ذکر کہاں گیا؟ بچوں کا ذکر آیا اور اس میں جناب علی ہے اور ان کا اعزاز ہے۔ بچیوں میں کون ہے؟ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جیسے عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مردوں میں بڑی عمر کے مردوں میں ابوبکر صدیق ہیں، غلاموں میں جناب زید بن حارثہ ہیں، بچوں میں جناب علی ہیں،
اسی طرح بچیوں میں حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ہیں، جنہوں نے بچیوں میں 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھ کر قبولیت اسلام میں اولیت کا اعزاز پایا۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے اولاد رسالت جو حضور کی آل میں، خاندان میں، اہل بیت میں شامل ہے۔ تیسرا طبقہ ہے اولاد و اولاد، آپ کی نواسیاں اور نواسے، یہ بھی حضور کے خاندان میں، اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کو حضور نے خود شامل بھی کیا۔ آپ نے چادر ڈالی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، جناب حسنین، یہ سب چادر کے نیچے، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو قرآن میں اہل بیت فرما دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال کر ان کو نیچے لے کر ان کو بھی خود اہل بیت میں شامل کر دیا۔ جن کو خدا اہل بیت میں شامل کرے ان کا احترام بھی فرض ہے، جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت میں شامل کریں ان کا احترام بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ سب کا احترام ضروری ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو چادر ڈالی تھی اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، تو دیگر لوگ کیوں نہیں ہیں؟ سیدہ زینب کیوں نہیں ہیں؟ سیدہ رقیہ ام کلثوم کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھی، کیونکہ یہ ساری بیٹیاں سیدہ فاطمہ کے علاوہ سب حضور کی زندگی میں آپ کو 7 جو اولاد اللہ نے عطا فرمائی، سیدہ فاطمہ کے علاوہ ساری آپ کی اولاد آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئی، تو اس لیے یہ موجود تھے، ان کو شامل کیا۔ جو نہیں تھے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، لیکن بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہ 4 طبقے آل رسول میں شامل ہیں، اور ان سے محبت، عقیدت، ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے، دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کا ذریعہ ہے۔ بغض اہل بیت ایمان کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس شخص کے دل میں حضور کے خاندان کے متعلق ذرہ برابر بھی میل ہوگی، وہ اس کو ٹھیک کرے، اس مرض کا علاج کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ محبوب خاندان ہے، حضور کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کو کر کے دکھایا۔ اہل بیت سے محبت کے صرف دعوے نہیں کیے، عملاً محبت کر کے دکھائی۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ جب وہ سیدہ بیمار ہوئی ہیں تو تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے جس خاتون کو مقرر کیا گیا وہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس تھی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر اس وقت خلیفہ اول، امیر المومنین ہے، تو سیدہ اسماء خاتون اول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خادمہ کے طور پر متعین ہے۔ یہ جناب ابوبکر صدیق نے عملاً بتایا کہ ہمیں آل نبی سے کتنا پیار ہے، اپنی بیوی خادمہ بنا دی کہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کر۔ ظاہر ہے کہ عورت کی خدمت عورت ہی صحیح معنوں میں کر سکتی ہے، تو یہ خادمہ بن کر ڈیوٹی کرتی رہی۔ اور اہل سنت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسماء بنت امیس کون ہے۔ یہ جناب جعفر طیار کی بیوی تھی۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو یہ بیوہ ہوئی، اور جناب جعفر طیار حضرت علی کے بھائی،
حضرت علی کے دو بھائی جناب عقیل اور جناب جعفر، ان دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں صحابی ہیں۔ تو جناب جعفر اس میں غزوہ موتا میں شہید ہوئے، تو سیدہ اسماء بنت امیس بیوہ ہوئی، عدت کے بعد ابو بکر صدیق نے ان سے نکاح کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اسی خاتون سے، یعنی اپنی سابقہ بھابھی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکاح کیا۔ تو سیدہ اسماء اس وقت حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے وہ قرابت بھی ہے جو میں ابھی بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے حکم دے کر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تو سیدہ کی خدمت کر، اور انہوں نے خدمت کی، بلکہ کمال کی خدمت کی۔ اور اسی دوران جب سیدہ بیمار تھی اور بالکل آخری ایام تھے، تو ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ٹھنڈی سانس لی، اور آپ کے مبارک چہرے پر ذرا حزن و ملال کے آثار تھے۔ سیدہ اسماء بنت امیس نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے جو اپنے ابو اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پردہ سیکھا، میں نے ساری زندگی اس کو پوری طرح نبھایا۔ میرے چہرے کو یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا یا پھر علی المرتضیٰ نے دیکھا، کبھی میرے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، لیکن مجھے خطرہ ہے، مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ میری وفات کے بعد جب میری میت کو اٹھایا جائے گا تو کفن پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ میں نے علی کو وصیت کر دی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے، دن کو میرا جنازہ نہ اٹھانا، تاکہ بے پردگی کا شیبہ نہ رہے۔ کیا بات ہے! لیکن پھر بھی نظر پڑتے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ عورت کی قد و قامت اتنی ہے، جسامت اتنی ہے، مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے۔ کیا کمال کا پردہ ہے! سیدہ اسماء بنت امیس نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا حل کر دیتی ہوں۔ یہ چونکہ حبشہ میں رہی تھی، جناب جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں گئی تھی، وہاں ایک طریقہ تھا، انہوں نے اس طرح کیا، ایک چارپائی رکھی اور اس کے چاروں طرف کھجور کی چھڑیاں لگائیں اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی۔ فرمایا بیوی اگر آپ کی وفات ہو گئی تو اس طرح کی چارپائی پر آپ کو کفن پہنا کر اس طرح کی چارپائی پہ آپ کی میت رکھ کے اوپر چادر ڈال دیں گے، آپ کے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے خوش ہو کے فرمایا اسماء، اللہ تجھے جہنم سے اس طرح محفوظ کر دے جیسے تو نے مجھے غیر محرموں کی نظروں سے محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا۔ صحابہ تو اہل بیت کا یوں خیال کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کو نبی کی بیٹی کی خادمہ بنا دیا، یہ کمال کی خدمت نہیں؟ اس سے بڑھ کر خدمت کیا ہوگی کہ خاتون اول سیدہ اسماء بنت امیس جناب ابو بکر صدیق کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ بنی ہے۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں، اس میں دشمنی کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور دشمنی آتی کہاں جبکہ ان صحابہ کرام کو اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم بھی اسی کا دیا تھا کہ میرے صحابہ میرے اہل بیت کا خیال کریں۔ یہ 25واں پارہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر اپنی مقدس مطہر زبان سے اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں
دین اسلام کا پیغام حق پہنچایا، قرآن پہنچایا، دین پہنچایا، اسلام پہنچایا۔ میرے صحابہ، میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور یہ محبت صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹکٹکی باندھ کر محبت کی نگاہوں سے علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا جناب ابو بکر، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی توجہ سے آپ رخ علی کو دیکھے ہی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے علی کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہوں کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا النظر فی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا اور یوں محبت کی کہ رب العالمین نے عرشوں سے اعلان کیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں ان کی خوبیاں یہ ہیں، یہ کفار کے مقابلے میں تو سیسا پلائی دیوار ہے، لیکن آپس میں شیر و شکر ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہے، اور ان کا کردار یہ ہے یہ آپ کو کبھی قیام میں نظر آئیں گے، کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، اور یہ سب کچھ دنیا کی واہ واہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا معبود راضی ہو جائے۔ یہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی، اس کے 20 واقعات۔ پھر اہل سنت والجماعت کے ائمہ اربع، ان میں سے امام شافعی رحمہ اللہ جھوم جھوم کے فرمایا کرتے تھے سنو ایمان تازہ کیجئے۔ میں نے آل نبی کی وضاحت کی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ آل نبی میں کون ہے، اور امام شافعی کیا کہتے ہیں اہل سنت کے ائمہ میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم موتا غدا بیدی الیمین صحیفتی۔ یہ عربی کا شعر۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آل نبی سے محبت، خاندان نبی سے پیار، اہل بیت نبی کا پیار اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ارجو بہم اوتا غدا بیدی الیمین صحیفتی، اور اس آل نبی کی محبت کی برکت سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے گا اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ہے محبت کا معیار آل نبی، اور آل نبی کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی کہ اس میں وہ 4 طبقے شامل ہیں۔ ان کا پیار ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے، ان کی عقیدت ضروری ہے، اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن یاد رکھو ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہوتا ہی وہی ہے جو سب کو مانتا ہے۔ یہ عقیدے کے طور پر یاد رکھو، ہم خارجی بھی نہیں ہیں، رافضی بھی نہیں ہیں۔ کیا مانا؟ اہل بیت کی محبت کے عنوان پر صحابہ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے، کفر سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی بد فطرت حب صحابہ کا عنوان لگا کر اہل بیت کی توہین کرے تو اسے بھی ہم کفر سمجھتے ہیں۔ اصحاب و اہل بیت دونوں ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں، ہمارے ایمان کی 2 آنکھیں ہیں۔
एक आंख का नाम सहाबा है और दूसरी आंख का नाम अहले बैत रसूल है। अहले बैत नबी के घर वाले हैं, सहाबा नबी के दर वाले हैं। हम घर वालों का भी एहतराम करते हैं, दर वालों का भी एहतराम करते हैं। हमारा अकीदा ये है, जिसके दिल में नबी के घर का भी एहतराम होगा, दर का भी एहतराम होगा, उसी के लिए जन्नत का दर खुलेगा। अगर किसी एक तरफ भी गड़बड़ हो गई तो फिर निजात खतरे में पड़ जाएगी। और ये बड़ा हसास उन्वान है, इसलिए सुन्नियों को कहना चाहता हूं, जमल और सिफ़ीन हो या कोई और जंग, जहां असहाब व अहले बैत या दर वाले और घर वाले मुकाबले में नजर आए, तो ये कहकर छोड़ देना कि हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है। सैयदा आयशा और अली को अगर दुश्मन साजिशें करके मुकाबले में लाए तो मेरा ईमान तो दोनों की जूतियों से वाबस्ता है। मैं कौन हूं जो इनमें जज बन सकूं? सैयदना अली और मुआविया और दोनों तरफ बड़े बड़े सहाबा अगर किसी साजिश के नतीजे में मुकाबले में आ जाएं तो मेरी तो मजबूरी है कि मेरा ईमान तो दोनों के जूतों से वाबस्ता है। इसलिए मैं तो जज नहीं बन सकता, मैं तो सबको तनकीद से पाक समझता हूँ, सबको सिका समझता हूँ, सबको आदिल समझता हूँ और सबको यकीनी जन्नती समझता हूँ। हमारे लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सहाबा और अहले बैत के मामलात में हमें जज बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अकीदत और एहतराम का हुक्म है, उसके बगैर हमारी निजात मुमकिन नहीं है। इसलिए इन मामलात में खूब अदल व इंसाफ अकीदत से काम ले, जज बन के ना बैठे कि ये हक पर है ये बातिल पर है। सहाबा और अहले बैत के मामलात जो तारीख ने उलझा के हमारे सामने रखे हैं उन्हें छोड़ो। हम असहाब व अहले बैत को तारीख के तराजू में नहीं तोलते। हम सहाबा और अहले बैत की शान को जब पढ़ते हैं तो रब का कुरान देखते हैं या मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान देखते हैं। हमारे लिए आइडियल ये है, तारीख क्या कहती है छोड़िए इस बात को, वो गलत भी होता है सही भी होता है, उसमें बहुत कुछ रत्ब याबिस भी है, इसलिए उसका एतबार न कीजिए। असहाब व अहले बैत के मामले में एहतियात से काम लीजिए। सुन्नी होता भी हुई है जो दोनों का एहतराम करता है, असहाब का भी अहले बैत का भी, एहतियात के साथ चलता है कि कहीं किसी तबके की जर्रा सी गुस्ताखी भी मेरे ईमान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और जब सबको माना जाए तो झगड़ा भी नहीं होता, सबका एहतराम किया जाए तो झगड़ा भी नहीं होता। याद रखना, बाद हमारे साथी नादानी में और शिया की मुखालफत में हजरत अली पर कुछ ऐसे नाजेबा जुमले कह देते हैं, ये भी ईमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोहब्बत अली ईमान का हिस्सा है, उसी तरह जिस तरह अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारे लिए सब हमारी आंखों के तारे हैं और सबकी मेहनतों की बरकत से हम तक दीन पहुंचा है। इसलिए आपने फरमाया, याद रखो सुनियो, आपने फरमाया अली तुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा और तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। ये खतरे की बात नहीं, और ये बात अपनी जगह हकीकत है कि हजरत अली का दर्जा खिलाफत में चौथा है, फजीलत में चौथा है। जिनका दर्जा इनसे पहले है उनसे मोहब्बत रखने वाला अगर अली के साथ अबू बकर उमर उस्मान उनसे भी मोहब्बत होगी तो वो मोमिन भी इतने कमाल दर्जे का होगा, और अगर उनसे बुग़्ज़ होगी तो उसका निफाक भी उसी तरह बड़े दर्जे का होगा। इसलिए सबसे मोहब्बत मैंने जो अर्ज़ किया, अबू बकर उमर उस्मान अली जनाब हसनैन मुआविया तमाम सहाबाए किराम अहले बैत इज़ाम हमारे ईमान का हिस्सा हैं, उन सब से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। इसलिए अक़ीदत मोहब्बत से सब इन तमाम हजरात को मुसलमानों को देखना चाहिए।
باقی انشاءاللہ یہ عنوان جاری ہے، آئندہ جمعہ کے خطبہ میں مزید اسے کھولیں گے، کوشش کریں گے کہ محرم کے مہینے میں مزید اس عنوان کے جو پہلو اور گوشے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں، اور اس سٹیج سے امن کا، اتحاد کا، اتفاق کا، پیار کا، محبت کا پیغام جاری کیا جائے، تاکہ جھگڑے فساد نہ ہوں بلکہ پیار و محبت کی فضائیں بنیں، اور تمام شخصیات جو ہمارے ہاں مسلم ہیں ان کے ہاں مسلم ہیں وہ سب ایک دوسرے کا احترام کریں اور کوئی گستاخی نہ ہو، تاکہ سب کا ایمان بھی بچے، جن کا ہے اور جن کا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نصیب فرمائیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔